استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال کو سفارتی مہارت اور اخلاق کی برتری سے سنبھال رہا ہے۔ استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح دو ٹوک موقف منظر عام پر آ گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پاک افغانستان صورتحال کی سفارتی مہارت اور اخلاق کی برتری سے سنبھال رہا ہے کہ واضح رہے کہ استنبول میں مذاکرات جاری ہیں، جس میں خبر یہ منظر عام پر آئی تھی کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال برقرار ہے۔ پاکستان اپنا اصولی موقف پیش کر چکا ہے کہ کسی قسم کی در اندازی یا پھر کاؤنٹر ٹیررزم پاکستانی سرزمین پر برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کا سوئفٹ رسپانس بھی دیا جائے گا، جیسا کہ ماضی میں بھی دیا جا چکا ہے۔ اور افغان طالبان وربلی تو ساری باتیں ماننے کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن ریٹن کوئی معاہدہ ان کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ مسعود احمد صاحب، پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، دنیا کے سامنے سارا موقف پیش کر دیا ہے پاک افغان تعلقات سے متعلق، اور جتنی بھی در اندازی ہوئی ہے اس سے متعلق بھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ناؤ اٹس اے ٹائم فار انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو اسپیک اپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک تو اپنی ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ اپنی جو ڈپلومیسی کو موقع دیا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی آپ دیکھیں قطر اور ترکیہ بھی ہمارے جو ہم نے جو irrefutable ایویڈنس دیا ہے وہ بھی انڈورس کرتے ہیں، اور پاکستان کی وہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں کہ ایک افغان طالبان رجیم کی حد درمی ہے، اور جس سے یہ ظاہر لگتا ہے کہ وہ سنسیئر نہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ سو دیکھیں افغانستان پاکستان پہ ڈیپینڈنس ہے۔ پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان، اور افغانستان کے 90% ٹریڈ از تھرو پاکستان۔ سو ابھی ہم نے 27 دن ہو گئے جس کو روکا ہے، تو ان سے وہاں سے وہ چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن پاکستان نہیں چاہتا افغان عوام کا کوئی نقصان ہو۔ یہ رجیم تو اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھیں یہ جب سے بات چیت شروع ہوئی تب یہ ایشو تھا انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس پہ بات کی تھی، اور ابھی دیکھیں کہ دنیا بھی مانتی ہے کہ افغانستان یونائٹڈ نیشن انالٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ ہے، سینٹ کام کی رپورٹ ہے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس یونائٹڈ اسٹیٹس کی رپورٹ ہے، افغانستان ہیز بیکم این ایپک سینٹر آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ اور اس میں نہ صرف دیکھیں کہ اسلامک اسٹیٹ ہے یا القاعدہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ الخارج بھی ایک عالمی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تو اب بھی ایسا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا تو افغانستان کے اندر کی چانسز ہیں سول وار کی طرف جائیں گے، نہ ہو تو فارن انٹرونشن بھی لائق دی۔ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے شکریہ آپ کا بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب۔